بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے بڑا علمی سا کہ سنتیں پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنے کے بارے میں کیا موقف ہے۔ بھائی حدیث تو ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر لیٹنے کی، تو لیکن نا وہ حدیث کا سارے اگر اطراف اکٹھے کیے جائیں نا تو پھر مفہوم اور بن جاتا ہے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے پڑھ کے دائیں کروٹ پہ لیٹتے تھے وہ تو آپ گھر میں لیٹتے تھے، ٹھیک ہے، اور گھر سے نکل کے مسجد جاتے ہوئے رستے میں آپ دعا کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا۔ یہ لمبی دعا جو ہے، ہمارے کچھ ساتھی مسجدوں میں دائیں کروٹ پہ لیٹتے ہیں اور لیٹ کے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گھر میں کوئی بندہ سنتے پڑھتا ہے وہ یہ عمل کرتا ہے تو بہتر ہے، نفلی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بندہ مسجد میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے میرے خیال یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ لیٹ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے سستانے کے لیے، سستانا اردو میں کہتے ہیں تھوڑی دیر اپنے آپ کو ریفریش کرنا واسطے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو قیام کرتے تھے، سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبا قیام کرتے تھے، اور قیام کرنے کے بعد سنتوں کا وقت ہو جاتا تو آپ سنتیں پڑھتے اور سنتیں پڑھنے کے بعد سستاتے تھے، پھر اٹھ کے آپ نماز جا کے پڑھاتے تھے۔ نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اتنی لمبی پڑھاتے تھے کہ 60 سے 100 رکعتیں اور 60 سے 100 آیتیں آپ تلاوت کر جاتے تھے 2 رکعتوں میں، ٹھیک ہے۔ ہماری مسجدوں میں تو 5 آیتیں پڑھتے ہیں، 7 آیتیں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے تو جو ہے کہ اگر اس حساب سے نماز اگر آج میں پڑھاؤں مصلی پہ کھڑا ہو کے تو میرے خیال مجھے تو لگ جائیں گے جی 20 منٹ لگ جائیں گے، 30 منٹ لگ جائیں گے نماز، میرے عزیز بھائیو۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آج جو ہم کرتے ہیں تو ساری رات سونے کے بعد ہم اٹھ کے جا کے مسجد میں سنتے پڑھتے ہیں اور سنتے پڑھنے کے بعد لیٹ جاتے ہیں۔ بہرکیف اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سمجھ کے محبت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک میں نے اس لیے کہا ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے تو کانوں میں انگلیاں انہوں نے ٹھونس لی، ڈال لی، اور چلتے رہے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے تھوڑی دیر بعد، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، انگلیاں نکالی۔ تو شاگرد نے پوچھا استاد یہ کی کیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہاری طرح بچہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس علاقے سے گزرا، یہاں پہ بانسری کی آواز آ رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی کہ میں اس آواز کو سننا پسند نہیں کرتا، یہ گائیگی کی آواز ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے بچے آواز آ رہی ہے، حل تسمع النداء؟ تو جب آگے پہنچے تو میں نے کہا جی اب نہیں آ رہی اشارے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں نکال لی۔ میں نے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اس سنت سے محبت جتانے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہیں، حالانکہ آج بانسری کی آواز نہیں آ رہی۔ تو اگر کوئی بندہ اس سنت سے محبت کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو پھر میرے خیال کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بھی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔